A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Cordial welcome and greetings to all of you. आज हम 11th स्टैंडर्ड का एक सब टॉपिक आपसे शेयर करने जा रहे हैं. इस सब टॉपिक का नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन. ये सेकेंडरी एजुकेशन जो है इसका एहतमाम किस तरह किया जाएगा और एक सिस्टमैटिक अंदाज में हमारी जो सेकेंडरी एजुकेशन जो है वो किस तरह एक फ्रूटफुल अंदाज में सोसाइटी को एक अच्छे और हुनरमंद स्किलफुल मैन पावर दे. तो पहले हम बात करेंगे कि सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन एक आया था 1953 में 1953 इस कमीशन को मुदलियार कमीशन भी कहते हैं कि इस कमीशन ने उस वक्त, आप गौर कीजिएगा कि 1953 उस वक्त इन्होंने कहा था कि पहले डाइवर्सिफिकेशन ऑफ कोर्सेज, डाइवर्सिफाइड कोर्सेज होनी चाहिए, मुख्तलिफ कोर्सेज होनी चाहिए स्कूलों में. इसके लिए पहले इन्होंने रखा था कि एक राय ये दे दी कि मल्टीपर्पज स्कूल्स एस्टैब्लिश होने चाहिए. इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मल्टीपर्पज स्कूल्स. मल्टीपर्पज स्कूल्स एक है टेक्निकल स्कूल्स, दूसरा है एग्रीकल्चरल स्कूल्स, तीसरा है क्राफ्ट स्कूल्स. एकेडमिक स्कूल्स के साथ साथ ये स्कूल्स भी होने चाहिए, टेक्निकल स्कूल्स भी, एग्रीकल्चरल स्कूल्स भी, क्राफ्ट स्कूल्स भी. ये इन्होंने 1953 में दिया है. और उन्होंने एक उस वक्त कहा कि जो 10th स्टैंडर्ड यानी कि सेकेंडरी एजुकेशन जो है इसके साथ एकेडमिक्स हाई स्कूल्स के साथ, सेकेंडरी हाई स्कूल्स के साथ हम वोकेशनल स्कूल्स का भी एहतमाम होना चाहिए, हमको करना चाहिए. उन्होंने उस वक्त दिया था, लेकिन समझ में कुछ नहीं आता कि आज तक ऐसा हुआ क्यों नहीं. क्योंकि इससे क्या होता है कि अगर ये स्कूल्स हमें सोसाइटी में सेटअप होंगे, टेक्निकल स्कूल्स, एग्रीकल्चर स्कूल्स, क्राफ्ट स्कूल्स, मैंने पहले ही कहा था आपसे, मैं वो वसू के साथ कहता हूं कि जिस टेक्नोक्रेट ने, जिस अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया है वो कभी गुड फॉर नथिंग नहीं होगा, वो इनकेपेबल नहीं होगा, वो समाज का नाकार पुर्जा भी नहीं हो सकता है. लेकिन इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, हर एक का सॉफ्टवेयर अलग अलग है, हर एक का हार्डवेयर अलग अलग है, ये बात तो तय है. हर एक का एप्टीट्यूड और हर एक का टैलेंट अलग अलग है. इसके लिए इन्होंने उस वक्त सोचा था कि स्कूल्स होने चाहिए, मल्टीपर्पज स्कूल्स होने चाहिए. क्योंकि पहले ही कहा था मैंने कि लिटरेसी में या एकेडमिक्स में कुछ बच्चे बहुत अच्छा कर पाते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो वोकेशनल साइड में जाना चाहते हैं, जो एक टेक्निकल साइड में, एग्रीकल्चर साइड में या क्राफ्ट साइड में जाना चाहते हैं. तो इससे क्या होगा, पहले इससे बहुत अहम एक बात होगी कि वो ये होगा कि चेकिंग ड्रॉप आउट रेट्स. जो ही ये बच्चे
10th اسٹینڈرڈ پاس کرتے ہیں کہ ان کے پاس کچھ ہوتا ہی نہیں ہے. جس بچے میں یہ جو اکیڈمک صلاحیت نہ ہو, اکیڈمکس میں جو اچھا چلتا نہ ہو, جو لٹریسی میں اچھا نہیں چلتا ہو, تو وہ بیچارہ ہکا بکا رہ جاتا ہے کہ اب میں کیا کروں آگے. اس کے پاس تو جو اس کا فیلڈ ہے اس کے لیے کوئی ہمارا جو یہ انفراسٹرکچر ہے, ہمارا جو سوشل سیٹ اپ ہے, اس بیچارے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. تو وہ ڈراپ آؤٹ سا بن جاتا ہے. آپ کو پتا ہے پھر ان بچوں, یہ بچے ہیں, یہ بیچارے پھر پریشان ہو جاتے ہیں, ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں, پھر ڈرگ مافیا کا شکار ہو جاتے ہیں, بہت ساری جو سوشل ایولز ہیں ان کا شکار ہو جاتے ہیں. لیکن یہ ایک بات تو طے ہے کہ یہ جو چھوٹے ہوتے ہیں یہ نادان ہوتے ہیں, نافہم ہوتے ہیں. جو بڑے ہیں, جو ایٹ دا ہیلم آف افیئرس ہیں, ان کو سب کچھ پتا ہے. ان کو سوشل سیٹ اپ کے لیے جو کچھ بھی ان کے بس میں ہے وہ کرنا چاہیے, تاکہ ایک خوشحال زندگی ہر ایک کی بنے, ایک خوشحال سوسائٹی بنے. یہ ان کو سوچنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے جو آئیڈل ماؤتھس ہیں, آئیڈل ماؤتھس جو بیکار, جو کہ آئیڈل مینز برین از ڈیولز ورک شاپ. اس آئیڈل مین کے برین میں بہت کچھ پھر پکتا ہے. تو یہ آئیڈل ماؤتھس جو ہے جن کو بیکار پرزہ کہتے ہیں, یہ بیچارے گھر میں در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں. ماں باپ بھی ان سے ناخوش, سوسائٹی کے لوگ بھی ان سے ناخوش. تو یہ آئیڈل ماؤتھ بیچارے جو ہے یہ بھی نہیں پھر سوسائٹی میں رہیں گے جب یہ سکولز ہوں گے. تو اور ایک پوائنٹ ہے اس میں کہ جو سوشل سیٹ اپ ہے, سوشل سیٹ اپ کین گیٹ ڈیزائریبل مین پاور. ڈیزائریبل مطلوب اور مقصود جو مین پاور ہے, جو سوسائٹی میں جو ہے ہماری زندگی کو جو ہر ایک ہماری زندگی میں ہر ایک کی ضرورت ہے. یہ سوشل انٹر ڈیپینڈنس ہے جس کو ہم کہتے ہیں سماجی باہمی انحصار. تو اس میں ہر ایک انسان کی زبردست ضرورت ہے. جوتوں کے ڈاکٹر سے لے کر ایک سائنٹسٹ تک ہر ایک کی ضرورت ہے. آپ کو یہ بات سمجھنی چاہیے. لیکن یہ تب ہی ہوگا جب ہمارا انفراسٹرکچر بالکل اچھا ہوگا, جو ہماری ڈیمانڈز جو ہے, جو ہماری ریکوائرمنٹس جو ہے سوسائٹی کی, اس کے مطابق ہوگا, تبھی سوسائٹی جو ہے خوش اور خوشحال بنے گی. ایک بات یہاں پر چل رہی ہے کہ ہر ایک ملک جو ہے اس کہکشاؤں کی یعنی کہ پلینٹس کی سیر کرنے کے لیے ہوڑ میں لگا ہوا ہے, اور جو بڑے بڑے گھاتک اور ہانی کارک جو ہتھیار ہے ان کو بنانے میں لگے ہوئے ہیں. لیکن جو ہمارا یہ پلینٹ ہے جس کو گرین پلینٹ کہتے ہیں, بلیو پلینٹ کہتے ہیں, اس کو تو پہلے جنت بنائیں. یہاں پر جو بسنے والے ہیں ان بیچاروں کے لیے کچھ نہ کچھ تو سوچیں. تو اس کے لیے بہت ہی ضروری ہے کہ ہمارا جو سیٹ اپ ہے, سوشل سیٹ اپ ہے, ہمارا یہاں پر جو انفراسٹرکچر ہے, چاہے وہ ایجوکیشن کا انفراسٹرکچر ہو یا ہیلتھ انفراسٹرکچر ہو. آپ کو تو پتہ ہی ہے موجودہ دور میں ہم ایک بہت خطرناک اور گھاتک بیماری سے لڑ رہے ہیں. تو ہمارا جو ہیلتھ کیئر جو ہے وہ بالکل کلیپس ہو چکا ہے ہر ایک ملک کا. یعنی کہ انسانیت جو ہے ایک جنگ جو ہے ہارنے کے بالکل کگار پر ہے. تو اس کے لیے ہر ایک کو سوچنا چاہیے ہم پہلے اس دھرتی کو, اس دھرتی ماں کو خوش اور خوشحال بنائیں. یہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے. تو اور ایک چیز اس سے ہوگا کہ اسٹیبلشمنٹ آف ملٹی پرپز اسکولز. اس سے ایک اور چیز ہوگا کہ ایپٹیچیوڈ
and talents. Aptitude and talent जो है वो ज़ाया नहीं होगा अगर हम इस तो इन्होंने यानी कि एजुकेशन सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन ने 1952-1953 में ये अपनी रिकमेंडेशन में दिया था। तो और एक पॉइंट है इसमें कि schools for children with special needs. Children with special needs आपको पता ही होगा, इनको पहले विकलांग कहते थे, इनको पहले फिजिकली चैलेंज्ड कहते थे, लेकिन अब इनका एक और नाम आया है कि दिव्यांग इनको कहते हैं। हिंदी में इनको लफ्ज आया है कि दिव्यांग इनको कहते हैं, जो स्पेशली एबल्ड जिनको कहते हैं। अगर इनमें कोई डिसेबिलिटी होती है लेकिन ये उनकी एक अच्छी एबल होती है, अच्छी सेंस होती है, जो हाइपर सेंस होती है, उस सेंस को, उस कैपेबिलिटी को यूज करना है। स्कूल्स फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, इनका आईक्यू बहुत ही तेज होता है, उनका टैलेंट और उनका एप्टीट्यूड भी आम बच्चे से बहुत ही अच्छा होता है, एक जीनियस बच्चे से भी बहुत अच्छा होता है चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। तो इनके लिए भी स्कूल्स होने चाहिए ताकि ये भी बेचारे क्या खुश और खुशहाल जिंदगी गुजारेंगे, सेल्फ एस्टीम्ड जिंदगी गुजारेंगे, एक रेस्पेक्टेबल जिंदगी गुजारेंगे और एक सेल्फ रियलेंट एंड इंडिपेंडेंट खुद मुख्तार जिंदगी गुजार सकेंगे। तो इनके लिए भी स्कूल्स होने चाहिए। तो और एक पॉइंट है कि इनोवेटिव करिकुलम, इनोवेटिव एंड अपडेटेड करिकुलम, इनोवेटिव और अपडेटेड करिकुलम बहुत ही जरूरी है। आपको पता ही है कि मैंने तकरीबन 1-2 साल पहले देखा था कि जुपिटर जो है उसके 67 या 63 मून्स थे, लेकिन आज आप सर्च करके देखो कि जुपिटर के 79 मून्स हैं और सैटर्न जो है उसके 82 मून्स हैं। इसका मतलब ये है कि अपडेशन की बहुत ही जरूरत होती है। लेटेस्ट ट्रेंड्स जो है कायनात में होती है, इस सोसाइटी में होती है, इनको एक्सप्लोर किया जाता है, इनको इन्वेंट किया जाता है, इनको डिस्कवर किया जाता है। तो ये करिकुलम में होनी चाहिए, हमारे बच्चे को पता होनी चाहिए। तो इसलिए करिकुलम भी अपडेट होना चाहिए और इनोवेटिव भी होना चाहिए। तो इसके बाद और ये क्या है कि इनोवेटिव मेथड्स ऑफ टीचिंग। ये जो टीचिंग है, तालीम और तालम जिसको कहते हैं, टीचिंग एंड लर्निंग जो है, इसमें कुछ निखार आना चाहिए, इसमें कुछ नयापन आना चाहिए, इनोवेटिव होने चाहिए, खासकर ये सेकेंडरी लेवल तक। इसका मतलब ये है कि लेटेस्ट ट्रेंड चल रही है कि चाइल्ड सेंटर्ड या स्टूडेंट सेंटर्ड जिसको कहते हैं, एक्टिविटी बेस्ड जिसको कहते हैं, और प्रोजेक्ट बेस्ड भी। ऐसा है कि प्रोजेक्ट बेस्ड ऐसा भी है कि अगर हम बच्चे को किसी ऐसे सेंटर में ले जाएंगे जहां पर एपिक कल्चर उनकी यानी कि एप्स की रेयरिंग हो, जिसको मगजबानी कहते हैं, या शहद की मक्खियां जिनको कहते हैं, उनका पालन वहां पर होता है। अगर हम बच्चों को वहां ले जाएंगे, क्योंकि ये जो शहद की मक्खियां जो है ये डिसिप्लिन्ड मानी जाती हैं और 8 चोटियां भी मानी जाती हैं। डिसिप्लिन्ड इस सारी मखलूक का में ये डिसिप्लिन मानी जाती है। अगर वहां पर जाएंगे, जो उनको रियर करता होगा, हम एक टीचर वहां पर जाएगा एस्कॉर्ट करके, बच्चे लेके या 2 टीचर जाएंगे, तो वहां पर बिल्कुल अच्छी तरीके से पता निकाला जाएगा कि कौन कौन सी ये जो शहद की मक्खियां हैं, इनमें से इनकी ग्रुपिंग क्या है, ड्रोनस, वर्कर बी, क्वीन। इसी तरह
یہ شہد کس طرح دیتی ہیں، کس پھول کا شہد اچھا ہوتا ہے، یہ شہد کس طرح یہ کہاں سے لاتی ہے، یہ جو نیکٹر ہے یہ کس طرح ڈھونڈتی ہے. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو جو یہ ریئرنگ کرتا ہوگا اس کے پاس. اور پھر بچے کو جو کہ گوگل کے پاس ہماری گوگل کے پاس آج بہت ساری انفارمیشن ہوتی ہے، پھر بچہ جو ہے وہاں سے بھی انفارمیشن حاصل کرے. یہ جو ایک پروجیکٹ ورک ہے. اسی طرح سلیپ ورم جو ہوتا ہے، سیریکلچر سے وابستہ لوگ جو ہے جو اس کا پالن جو وہ پالتے ہیں، تو ان کے پاس بھی بچے جائیں، کیونکہ وہ ایک بہت ہی بہترین چیز دیتے ہیں. وہ سلک جو ان کے لاب سے بنتا ہے، تو بچے وہاں جائیں گے کہ یہ کھاتے کیا ہے، کس طرح یہ ان کو پالا جاتا ہے، تو ایک انفارمیشن سے حاصل ہوتی ہے. اسی طرح ڈائری فارمنگ میں، اسی طرح ایگریکلچر کچھ گروورز ہیں، وہ بہت ساری سبزیاں وہ وہاں پر اگاتے ہیں. تو بچوں کو وہاں جانا چاہیے. اچھا، یہاں پر کچھ سبزیاں، اب نئی سبزیاں، یعنی کہ شملہ مرچ جو یہاں پر نہیں بوئی جاتی تھی، اس کی بوائی نہیں کی. وہ لیٹس میں نے دیکھا ہے، وہ لیٹس ایک سبزی ہے، وہ اس کو بھی یہاں پر لوگ گرو کرتے ہیں. اور ہائیبرڈ سبزیاں یہاں پر اگائی جاتی ہیں. اور کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جن کا فیوچر جو ہے کچھ یعنی کہ فیوچر میں ان کو نصیب کا بھی بہت ہی چلن ہے. بہت اہم ہے کہ مقدر کا بھی ساتھ ہونا چاہیے، اور ہارڈ ورک مقدر جو ہے یہ سکسیس بن جاتی ہے. تو کچھ بچوں کا نصیب جو ہے، ان کے نصیب میں گورنمنٹ جاب نہیں ہوتا ہے. تو میں نے پہلے ہی کہا کہ اگر ان کو ٹیکنیکل ایجوکیشن، یہ ایگریکلچرل ایجوکیشن، کرافٹ ایجوکیشن دی جائے گی، تو آگے چل کر یہ اپنا جو ہے روٹی یا ایک ریسپیکٹیبل لائف گزار سکیں گے. تو یہ ویجیٹیبل گروئنگ جو ہے یہ بھی بہت اچھا کام ہے، بہترین کام ہے. بہت ساری سبزیاں وہاں پر، وہ ہائیبرڈ سبزیاں. اس کا مطلب یہ ہو کہ بچہ وہاں پر آئے گا، ایک پروجیکٹ ورک لائے گا، کہ یہ بھی ایک قسم کا پروجیکٹ ہے. اسی طرح ہم پھولوں کی بات کریں گے اور بھی ہربز کی بات کریں گے، یہ بھی پروجیکٹ ورک میں آ جائے گا. تو اس طرح کی انوویٹو ٹیچنگ میتھڈز کا ایک اہم رکن ہے. تو پھر ایک اور بات ہے کہ بچے کو اس سیکنڈری ایجوکیشن کو میں مورل اینڈ ریلیجس ایجوکیشن کی بہت ہی ضرورت ہے. یہ انٹیگرل پارٹ ہونا چاہیے، مورل اینڈ ریلیجس ایجوکیشن. اس کے بعد کیونکہ مورلٹی اور ریلیجن جو ہے بہت اہم کردار ادا کرتا ہے انسان کو ایک ہیومن بنانے میں، ہیومن بینگ بنانے میں. تو اور ایک ہے کہ ٹیچرز کو کیپیسٹی بلڈنگ پروگرامز فار ٹیچرز. جو ٹیچرز ہے ان کی جو کیپیبلٹی ہے، ان کی جو ریسورسفلنس ہے، جو ان کی اہلیت ہے، جو ان کا ٹیلنٹ ہے، اس کو اور نکھار لانے کی ضرورت ہوتی ہے. ان کی جو کیپیبلٹی ہے، ٹیلنٹ ہے، ان کی جو کیپیسٹی ہے، اس کو شارپن کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس کے لیے ٹیچر ٹریننگ ہونی چاہیے، اورینٹیشن کورسز ان کے لیے ہونا چاہیے. یہ بہت ہی ضروری ہے. تو اور ایک ہے کہ ای لائبریریز آج کل ہونی چاہیے. ای لائبریریز جو کہ بچوں کا رجحان جو ہے کتابوں کی طرف اب کم ہوتا جا رہا ہے. اب صرف یہ الیکٹرانک گیجٹس استعمال کرنا چاہتے ہیں. تو ای لائبریری کا استعمال ہم اسکول میں بھی کر سکتے ہیں. اگر ایک اسکول میں ٹیبلٹس رکھے جائیں گے ایک لائبریری کے طور پر، وہاں پر ایک جیو فائی ہوگا، تو ایک جیو فائی سے تقریباً 32 موبائل فون جو ہے کنیکٹ ہوتے ہیں. تو
تو پھر ہم بچے کو ایک وہاں پر ٹیچر ہوگا جو اسکارٹ کرے گا، بالکل ویجل رکھے گا، سرویلنس رکھے گا کہ بچہ کس سائڈ میں جائے گا، یہ ٹیچر تک ہوگا. یعنی ٹیچر وہاں پر ایک فیسلٹیٹر کا کام کرے گا، ایک گائیڈ کا کام کرے گا کہ کس کس سائٹ میں جانا ہوگا آپ کو، کیا کیا ہم کریں گے، کہ کیا کیا ہم آج پڑھیں گے. تو ای لائبریریز کا بھی بہت ہی یہاں اچھی ضرورت ہے آج کل. تو اس کے بعد کمپیوٹر لیبس کی تو اس کی تو اشد ضرورت ہے، کیونکہ کمپیوٹر نالج جو ہے ہمارے بچے کو ضرور ہونی چاہیے. اور ایک ہے کہ sophisticated equipments فار اور لیبس. جو لیبارٹری ہماری ہوتی ہے، اور لیبارٹری جس کو تجربہ گاہ کہتے ہیں، اس میں سوفسٹیکیٹڈ وہ انسٹرومنٹس ہونی چاہیے، اکوپمنٹس ہونی چاہیے، تاکہ جو بچے ہیں وہ پریکٹیکل جو ہے ان کو پریکٹیکل کرنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئے گی. اور ایک ہے کہ بہت اہم چیز ہے جو کہ ایجوکیشن جو ہے آل راؤنڈ ڈیولپمنٹ ہے. تو بچوں کے لیے خاص کر سیکنڈری ایجوکیشن کے لیے انڈور اور آؤٹ ڈور جو اسٹیڈیمز ہے وہ بنانے چاہیے، ان کی کنسٹرکشن ہو، تاکہ بچے جو انٹلیکچوئل ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ، یعنی کہ گیان کے ساتھ ساتھ وہ فزیکلی بھی، اور ان کا جو ہیلتھ ہے وہ بھی اسٹرانگ رہے گا، مضبوط رہے گا. تو یہ بھی بہت ہی ضروری ہے. تو آج کے لیے بس اتنا ہی. گڈ بائے.